کردار ہے۔ ماں اپنے باطن سے ایسے گوہر دنیا کو دے سکتی ہے کہ جو پوری دنیا کو پلٹ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی کا گھر کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر ایسی ہستیاں دنیا کو دیں کہ آج اسلام انہی کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اگر حسنین نہ ہوتے تو آج آپ کے پاس اسلام کہاں ہوتا، چاہے وہ سنی ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ ورنہ آپ کے سامنے کہ جو آہستہ آہستہ یزیدیت کے نظام نے انسانیت کو کہاں لے کے چلے گئے تھے، اور دوسری طرف کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب نہ ہوتی۔ تو یہ کردار ہے، یہ ماں کی تربیت ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسن امام حسین کے درمیان میں ہوتا ہے کہ جو اس کو جیتے گا اسے جو ہے وہ اس طرح ملے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ بی بی اپنی تسبیح کے دانوں کو بکھیرتی ہیں اور دونوں جب اٹھاتے ہیں تو دانے برابر ہوتے ہیں۔ خوب یہ تربیت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں، ایک دوسرے کی کمپٹیشن کرتے ہیں، دیکھو یہ یوں کر لیتا ہے تم کیوں نہیں کرتے۔ یا خاص طور پر دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی خامیاں بیان نہیں کرنی چاہیے، اس کا کانفیڈنس لیول گر جاتا ہے۔ اس کی احترام کتنا امپورٹنٹ ہے بچوں کی تربیت میں۔ سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے اس کو اچھا نام دینا، اور یہ حدیث اور روایات کہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اچھا نام دیں۔ اور بعض اوقات سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نام بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو توڑ موڑ کے چھوٹا موٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کر آگے اس کو جو ہے وہ تمسخر اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب درخت خزاں میں ہو، فال میں ہو، تو آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا اس کو بہتر کریں تو سپرنگ کا انتظار کریں، کیونکہ سپرنگ میں درخت نرم ہوتا ہے اور خزاں کے موسم میں درخت سخت ہوتا ہے۔ تو بچہ جب بگڑا ہوا ہو تو اسے نصیحت مت کریں، ٹوٹ جائے گا۔ جب وہ اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو، بہتر ہو، تب آپ۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بچے بہت بگڑ جاتے ہیں، چیزیں پھینک رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں خود کو تربیت نہیں آ رہی۔ پہلے ہم اپنی تربیت کریں، پھر بچوں کی تربیت کریں۔ ماں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ بچہ جب اس کے بطن میں آتا ہے تب سے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ماں اپنی نگاہوں کو پاک رکھتی ہے اس کے اثرات اس کے بچے پر ہیں۔ اگر ماں قرآن کی تلاوت یا زیارتیں سنتی ہے تو اس کے اثرات اس کی بچے کے اوپر۔ اگر ماں اول وقت نماز پڑھتی ہے تو اس کے اثرات اس کے بچے کے اوپر ہیں۔ تو آج ایک بینگ ایز اے مدر، خاص طور پہ جو ینگ کپل ہے ان کو بہت چیلنجز ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ آج کل کے بچے بھی ایک عجیب جنریشن ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ایک عجیب اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور بہت زیادہ ان بچوں کے اوپر بہت اٹیک ہے۔ آپ کبھی بچے کے ذہن سے دنیا کو دیکھیں تو آپ گھبرا جائیں گے، اس طرح ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے بینگ ایز اے کمیونٹی ممبر، ہم ایسی ایکٹیویٹیز، ایسے پروگرام، ایسی چیزیں رکھیں جو بچوں کے اوپر صحیح اثرات مرتب کریں۔ اور یہاں خوشی ہوتی ہے کہ بچے سلام پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، گو کہ سم ٹائم مے بی دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اردو بٹ اسٹل دے آر سٹنگ۔ یہ ان کی ماں کی تربیت ہے۔ اب یہی بہت ضروری ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہے ذہن محترم ایسا کہ بچے اول مجلس سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ بھی دوسری کوالٹی ہے کہ بڑے بزرگ تو بعد میں آتے ہیں، لائیو مجلس شروع ہوگی، مولانا بیٹھ گئے، چلو چلو آہستہ آہستہ چلنا شروع کرنا۔ بچے حدیث قصہ سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ شوق، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس ماں کے وجود سے حسین باہر آیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو یہ عزاداری ہے۔
کیونکہ باقی ساری چیزیں تو ہوا میں بکھر جائیں گی. آپ کو کوئی دنیا کی یونیورسٹی آپ کو انسان بننا نہیں سکھائے گی سوائے اس یونیورسٹی کے، کہ جس یونیورسٹی میں اپنے بیٹے کے عزاداروں کے آنسوؤں کو ان کی ماں لینے آتی ہو. آسان ہوگا؟ یہ آسان نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں مجلس پر اس احترام سے لوگوں کا بیٹھ جانا، گو کہ آپ 10 سیکنڈ نہیں آپ کوئی چیز دیکھ سکتے آج دنیا میں. اتنا انسان بے چین ہے کہ وہ چینل چینج کر دیتا ہے. وہ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے کتنی تیزی سے سوائپ کرتا ہے، ریل چینج کرتا ہے، چیزوں کو چینج کرتا ہے. کیوں؟ اندر اس کے اضطراب ہے، ڈسٹرب ہے. لیکن یہ عزاداری اسے بٹھا کے رکھتی ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے.